الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عصر کی نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ آپ کے اصحاب آپ کے گرد بیٹھے تھے۔ اچانک ایک آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کا لباس پرانا اور پھٹا ہوا اور وہ سخت بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی مزاج پرسی کی۔ یا رسول اللہ، میں ایک بھوکا آدمی ہوں، مجھے سیر کیجیے، ننگا ہوں، مجھے لباس عنایت فرمائیے، اور خالی ہاتھ ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر دست تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک جگہ کی رہنمائی کرتا ہوں، شاید وہاں تیری حاجت پوری ہو جائے۔ اس شخص کے گھر جا کہ جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ جا میری بیٹی فاطمہ کے گھر کہ شاید تجھے وہ کوئی چیز عنایت فرما دے۔ آپ نے اس کے بعد بلال سے فرمایا کہ اسے فاطمہ کا گھر دکھلاؤ۔ جناب بلال اس بوڑھے کے ساتھ جناب فاطمہ کے گھر گئے۔ بوڑھے نے عرض کی، سلام ہو میرا خانوادہ اہل بیت پر کہ جو فرشتوں کے نازل ہونے کا مرکز ہے۔ جناب فاطمہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک فقیر ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اے دختر پیغمبر، بھوکا ہوں، سیر کیجئے، برہنہ ہوں، لباس مجھے پہنائیے، فقیر ہوں، کوئی چیز عنایت فرمائیے۔ جناب فاطمہ جانتی تھیں کہ گھر میں کوئی غذا موجود نہیں ہے۔ ایک گوسفند کی کھال ہے کہ جو امام حسن اور امام حسین کے فرش کے لیے تھی، اسے دے دی۔ اس نے عرض کیا، یہ چمڑے کی کھال میری زندگی کی اصلاح کہاں کر سکتی ہے؟ جناب فاطمہ نے ایک ہار جو آپ کے چچا کی لڑکی نے بطور ہدیہ دیا تھا اس فقیر کو دے دیا اور فرمایا، اسے فروخت کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ وہ بوڑھا آدمی پیغمبر اکرم کی خدمت میں لوٹ کر آیا اور تمام قصہ بیان کیا۔ آپ رو دیے اور فرمایا کہ اس ہار کو فروخت کر ڈالو تاکہ میری بیٹی کے عطیے کی برکت سے خدا تمہاری کشائش کر دے۔ عمار یاسر نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ اس ہار کو خرید لوں۔ اس بوڑھے سے پوچھا کہ اسے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ اتنی قیمت پر کہ روٹی اور گوشت سے میرا پیٹ سیر ہو جائے، ایک چادر یمانی جسم کے ڈھانپنے کے لیے ہو جائے کہ جس میں نماز پڑھوں، اور ایک دینار کہ میں اپنے گھر اور اہل و عیال کے پاس جا سکوں۔ عمار نے کہا، میں اس ہار کو 20 دینار اور 200 درہم اور ایک برد یمانی اور ایک سواری کا حیوان اور روٹی اور گوشت کے عوض خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے ہار جناب عمار کو فروخت کر دیا اور معاوضہ لے لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حاجت پوری ہوئی؟ اس نے عرض کیا، ہاں، میں جناب فاطمہ کی بخشش کی بدولت بے نیاز ہو گیا ہوں کہ خداوند عالم اس کے عوض جناب فاطمہ کو ایسی چیز دے کہ نہ آنکھ نے دیکھی ہو اور نہ کان نے سنی ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ خداوند عالم نے اس دنیا میں اس قسم کی چیز جناب فاطمہ کو عطا کر دی ہے، کیونکہ اسے مجھ جیسا باپ اور علی جیسا شوہر اور حسن اور حسین جیسے فرزند عنایت فرمائے ہیں۔ جب عزرائیل فاطمہ کی روح قبض کرے گا اور اس سے قبر میں سوال کرے گا کہ تیرا پیغمبر کون ہے، تو جواب دے گی میرا باپ، اور اگر پوچھے گا تیرا امام کون ہے تو جواب دے گی میرا شوہر علی ابن ابی طالب۔ خداوند عالم نے ملائکہ کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہمیشہ ان پر اور ان کے والد اور شوہر پر درود بھیجتے رہیں۔ خبردار رہو، جو شخص میری وفات کے بعد میری زیارت کو آئے تو اس کے مانند ہے کہ وہ میری زندگی میں میری زیارت کو آیا ہے، اور جو شخص فاطمہ کی زیارت کو جائے اس کے مثل ہے کہ اس نے میری زیارت کی۔
جناب عمار نے وہ ہار لیا اور اسے خوشبو لگائی اور یمانی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر جا، میں نے تجھے بھی جناب کو بخش دیا۔ جب وہ غلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تو حضرت نے وہ ہار ماں غلام کے جناب فاطمہ علیہ السلام کو بخش دیا۔ جناب فاطمہ نے وہ ہار لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا۔ جب غلام آزاد ہوا تو ہنسنے لگا۔ جب اس سے ہنسنے کی علت پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا کہ اس ہار کی برکت پر مجھے تعجب ہوا ہے، کیونکہ اس نے بھوکے کو سیر کیا ہے، برہنہ کو کپڑا پہنایا ہے، فقیر کو غنی کر دیا ہے، غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر وہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔